بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اکثر ناکام رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ کبھی آگے کی طرف موو نہیں کر پاتے۔ ہر بات پہ ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جی وی آر ناٹ سکسیزفل۔ تو دیکھتے ہیں آج میں نے 10 باتیں ایسی نوٹ کی ہیں جن کی وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی میں ناکام رہتے ہیں، جس میں ذمہ دار ان کی اپنی ہی 10 ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ان کو قدم قدم پر کامیابی کی طرف جانے سے روک رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ اینی بڈی ہو از واچنگ اٹ، جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ پھر سے سیلف انالیسس کریں اور سوچیں کہ کیا ان میں سے کوئی عادتیں ایسی پائی جا رہی ہیں جو ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل لیٹ اس ڈسکس دا فرسٹ تھنگ از پروکراسٹینیشن۔ یہ ورڈ آخر اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا یہ خود ہے۔ یہ بہت آسان سی بات ہے اور ہم میں سے اکثر میں پائی جاتی ہے کہ وی آر پینڈنگ آر جابس، وی آر پینڈنگ آر ورک۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو ہم آج کر سکتے ہیں اسے ہم آج نہیں کرتے بلکہ اس کو کل پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہماری اپنی پرسنل سستی یا ہماری اپنی کوئی سی بھی ایسی وجہ جو میں بھی ابھی آر افریڈ کہ بھائی ہم اس کو اچھے طریقے سے کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اسے ہم پینڈنگ میں ڈالتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل اینڈ ٹائم آ جاتا ہے، ان کے وقت بالکل سر پہ آ گیا ہے جب ہمیں اس کام کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب جب کام کمپلیٹ کرنے کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو ظاہر ہے ٹائم فیکٹر شارٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اتنی ایفرٹ سے اور اتنے اچھے طریقے سے وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اس کو کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی سوچے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح اچھا ایگزام آئیں گے تو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اور ایگزام سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اینڈ دین دے ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک دیئر اسٹڈیز ان اے پراپر وے، کہ اسے کیسے اپنی پریپریشن کریں اور کیسے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ ورڈ جو ہے اور یہ ہیبٹ جو ہے جسے پروکراسٹینیشن کہتے ہیں، یہ سب سے اہم فیکٹر ہے کسی شخص کی بھی زندگی میں اس کو ناکامیوں سے فیس کرنے میں، ناکامیاں فیس کرنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ ہی اور شی وانٹ ٹو ڈیلے دیئر جابس وچ ہیو ٹو ڈو پراپرلی فار دا فرسٹ ٹائم۔ انہیں جو فوراً سے کام کر لینا چاہیے اس کو وہ خواہ پینڈنگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دا سیکنڈ تھنگ از لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ اس حساب سے کہ وہ اپنا محاسبہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے صحیح طریقے سے، وہ جو کام غلط کر چکے ہیں یا ان کی ناکامیاں جو انہوں نے زندگی میں فیس کی ہیں اس کی وہ ذمہ داری اٹھانے کو قطعی تیار نہیں ہوتے۔ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وہ زندگی میں کہیں ناکام رہے ہیں، کوئی بھی ان کو پرابلم فیس کرنی پڑی ہے تو اٹ از نن آف دیئر فالٹ، اس میں ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا، کوئی بھی حصہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان کے آس پاس کے لوگوں کا قصور تھا، یعنی کہ they had to accept their own faults, their own mistakes in their life. When they are not accepting the mistakes of their life, how they are going to overcome them. جب وہ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ اس کو اوورکم بھی نہیں کرنا چاہتے اور اسے اوورکم بھی نہیں کرتے اور اس کو بار بار ریپیٹ کرتے چلے جاتے۔ اس حساب سے یہ ایک سیکنڈ فیکٹر ہے کہ وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں اپنی ہی اس ہیبٹ کی وجہ سے۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ فیئر آف چینج۔ آج کل کے دور میں آپ سب کو جانتے ہی ہیں کہ ہر چیز تیزی سے بدل رہی ہے، اور وہ لوگ جو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کر پاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں، نئے لوگوں سے ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آسانی سے کامیاب ہو پاتے ہیں، رادر دین وہ تمام لوگ جو کسی بھی طرح سے اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اپنے ڈیلی روٹین میں کسی قسم کا چینج برداشت نہیں کر سکتے، کسی قسم کی نئی چیز کو وہ آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو یہ ایک تھرڈ فیکٹر ہوتا ہے جو ان کو ناکام رکھتا ہے۔
اور کامیابی کی طرف نہیں جانے دے رہا ہوتا ہے. دیٹ از دا فیئر آف چینج. اینڈ دا فورتھ فیکٹر از دیٹ نیگیٹو سیلف ٹاک. یہ ایک بہت ہی پرابلمیٹک بات ہوتی ہے. چلیے جی آپ اگر ناکام ہو گئے کسی بات پہ, then that person is not trying to overcome and not trying to find out the reason, بلکہ وہ سیلف جو ہے بلیم دینا شروع کر دیتا ہے اس حد تک کہ اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جی مجھ سے زیادہ فضول اور مجھ سے زیادہ بیکار شخص تو کوئی ہے ہی نہیں. دے اسٹارٹ ٹاکنگ نیگیٹو اباؤٹ دیئر اون سیلف. اپنے آپ سے وہ نیگیٹو باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو حد سے زیادہ بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ میں انہیں ہر فالٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے, اپنے آپ کو ڈیگریڈ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنی نظروں میں. دین دے آر اسٹارٹنگ ڈیگریڈنگ دیئر اون سیلف اینڈ ایک طرح سے ان کو اپنے آپ پہ کچھ غصہ آ رہا ہوتا ہے, اپنی باتوں کو وہ جو ہے پسند نہیں کر رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ سے غلط سوچیں اور غلط باتیں اپنے آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اپنی سیلف اسٹیم جو ہے ان کی نظروں میں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دے لیک دا ڈیزائر ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو ان دیئر لائف. So that's a real bad thing. If you are involved in such type of negative talks, better stop doing that thing with your own self. Anyhow, so fifth is yes, and the fifth point is lack of goal setting. یعنی کہ وہ زندگی میں اپنا کوئی مقصد ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ غور ہی نہیں کرتے, اس کو ڈیسائڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایک تو مقصد زندگی کا لانگ رن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتے رہتے ہیں. اگر ایک شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہے ہی نہیں, ہی از ناٹ ایبل ٹو ڈٹرمن واٹ ہی ریئلی وانٹ. فرسٹ آف آل اے پرسن ہیز ٹو نو, اس کو جاننا ہے کہ اسے کیا چیز چاہیے زندگی میں, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے مقصد کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں. فرسٹ آف آل وی آل ہیو ٹو نو دیٹ تھنگ. اب چاہے وہ ایک چھوٹا مقصد ہے کہ کوئی بڑا مقصد ہے, مگر اس کو جب دماغ میں آپ واضح کریں گے, کلیئر کریں گے, تبھی تو آپ اسے اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ایک شخص اپنی اسٹڈیز جو ہے اس میں کوئی خاص ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے, اسے یہ معلوم ہے اسے, تو وہ اس کے لیے ایفرٹ کرے گا پوری. اس کے برعکس اگر ایک شخص اس نے ڈیسائڈ ہی نہیں کیا ہے کہ واٹ ہی ریئلی وانٹ ٹو ایجوکیٹ, واٹ ہی وانٹ ٹو لرن, اسے کون سی ایجوکیشن چاہیے, اسے کون سی فیلڈ میں جانا ہے, اگر وہ یہ چیز ڈیسائڈ ہی نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنی ایجوکیشن میں اسے انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کو وہ پورے ایفرٹ سے کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. So that's a real main factor کہ you have to decide your own goals in your life, then you are going to work for that and then you have to do small steps to reach those goals one by one. Yes. Now 6 is a poor time management. ایک تو اب گول بھی کوئی نہیں لائف میں آپ نے ڈیسائڈ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک فیکٹر جو ہر ایک جو ہے کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ویری مینی پیپل ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج دیئر ٹائم. وہ بھی اس وجہ سے کہ یا تو وہ سوشل میڈیا میں کہیں پھنس جاتے ہیں, اس پہ ٹائم پر بات کر رہے ہیں. آج کل بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم تھے, اتنے سارے ایپس نکل آئے ہوئے ہیں اور ان سب میں وہ ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. پرانے زمانے میں تو چلے ایک ٹی وی ہوتا تھا, اس کے بھی فکس ٹائم ہوتے تھے, جب وہ آن ہوتا تھا تو جی آپ اس میں وقت گزار لیں. لیکن یہاں تو آپ صبح سے لے کے رات گئے تک there are so many things on your mobile, آپ کسی میں بھی چلے جائیں گے اور وہاں آپ کا ٹائم پاس ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ where the time has gone. So that is another big issue with those people who are not successful in their own life, because they are wasting their time and they are not knowing where they are wasting it on different type of new apps on their mobile. Anyhow,
So if you are involved in such habits, you have to control that thing. Otherwise, you are going to be unsuccessful. Yes. एक तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही. And the second thing is that it is related to that fear of change, that people are not interested in learning new things. उनको एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफ लर्निंग है. नई टेक्नोलॉजी, नई जितनी भी मालूमात हैं उनमें उनको दिलचस्पी नहीं है, या तो वो उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उन्हें सीखना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि नहीं जी अच्छा ये क्या, वी ऑल नो दैट थिंग. वो हर बात के बारे में उनका ये ख्याल या अप्रोच होती है कि ये सब तो हमें पहले से ही आता है. तो इस तरह का एटीट्यूड जिन लोगों का होता है वो वाकई नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को नहीं सीख पा रहे होते हैं. और जब वो वक्त के साथ साथ नई चीज़ें नहीं सीख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली दे हैव टू see those failures in their life. अब वो नई चीज़ें भी नहीं सीख रहे हैं. इसके साथ साथ जो एक फैक्टर और भी हमारे सक्सेस के सामने जो है हिंड्रेंस बन रहा होता है, वो हमारी अपनी अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं. अब अनहेल्दी हैबिट्स क्या हैं? वो आपके खाने पीने की हो सकती हैं, आपके डेली रूटीन की हो सकती हैं, आपकी इसके साथ साथ लोगों को बहुत से अजीब व गरीब किस्म के नए नए नशे निकल आए हैं, उनकी भी लत पड़ जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो खाते पीते ही जो है हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे. सेकेंडली दे आर यूजिंग दिस मोबाइल ऑन और टाइमिंग्स. उनके और टाइमिंग्स नहीं है, रात के देर तक जो है वो मोबाइल में लगे रहते हैं, सुबह देर तक वो सोते रहते हैं. इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज से कोई इंटरेस्ट नहीं है. पहले के लोग फिर जो थे गेम्स खेला करते थे बाहर निकल के घर से. आजकल के बच्चों का मसला ये है कि वो थोड़ी से समझदार होते हैं तो उनको आईपैड पकड़ा दिया जाता है, उनके हाथ में अपने पेरेंट्स के मोबाइल आ जाते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं. इससे तो उनकी आई साइट भी वीक हो रही होती है. उसके साथ साथ वो ऐसी नेट पे ऐसी विजिट्स कर रहे होते हैं जो उनके लिए सूटेबल भी नहीं है, और उससे भी उनकी हेल्थ फैक्टर इफ़ेक्ट होते हैं. इसके साथ साथ अगर उन्हें किसी गलत किस्म के नशे की आदत पड़ गई है तो वो और भी डिज़ास्टर्स हो जाता है. एंड दे रियली डोंट नो हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट्स ऑफ देम. इसके मुकाबले में अगर वो हेल्दी फूड लें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अपने टाइम की मैनेजमेंट करें तो इजीली दे कैन एबल टू सक्सीड इन देयर लाइफ. एंड द नाइन्थ फैक्टर इज़ दैट लैक ऑफ रेसिलियंस. यस, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है. वही बात है कि वो उनके नेचर में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है. वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं. ज़िंदगी में जो भी आसपास चेंजेस आ रहे हैं वो उनके साथ कोप नहीं कर पा रहे होते हैं. एंड दे हेट टू चेंज. दे हैव नो रेसिलियंस. उनके अंदर लचक नहीं है उनके नेचर में. ना उनकी सोच में लचक होती है, ना उनके बिहेवियर में लचक होती है. और वो अपनी फ़िक्स किस्म की थॉट्स के साथ और अपने फ़िक्स बिहेवियर से जो बार बार जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा होता है, माजी में भी वो जानते हैं कि उन आदतों से उनके लिए जो है कोई फ़ायदा नहीं था या उन्होंने नुकसान उठाया है, लेकिन वो अपने माजी की ऐसे वाक़यात से कोई सबक नहीं सीखते. उन अपनी आदतों को, उन अपनी सोच के पैटर्न्स को वो चेंज नहीं कर रहे होते हैं. तो ये एक बहुत अहम फैक्टर आ जाता है. फिर इस वजह से भी वो अपनी ज़िंदगी में बार बार नाकामी का सामना करते हैं, इसलिए कि वो बदलना ही नहीं चाह रहे हैं और अपने माजी के वाक़यात से और आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी कुछ सीखना पसंद ही नहीं करते. And now the last 10th one, but not the least, is that yes, those relationships around them which are toxic for them. अब ये तमाम बातें तो हैं ज़िंदगी में, उसके साथ साथ बाई चांस और विद देयर ओन चॉइस दे आर लिविंग विद द पीपल हु आर टॉक्सिक. तो उनके लिए
بہتر نہیں ہیں، یا ان کی ذات کے لیے ایسے لوگ جو ان کو ایک طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی سوچ کو بھی اور ان کی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ان کی پریزنس سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بٹ دے آر اسٹل باؤنڈ ٹو لیو ود دیم. وہ ایسے تمام ٹاکسک لوگوں کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں جو ان کے اپنے سیلف کانسیپٹ کو اور بھی شیٹرڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو ان کی پرسنالٹی میں پازیٹیو اسپیکٹ بتانے کے بجائے یا ان کو صحیح راستے پہ گائیڈ کرنے کے بجائے وہ ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لائک اینی فرینڈس آف یور جو آپ کو بری عادتوں کی طرف لے کے چلا گیا ہے اور آپ اس کی صحبت میں رہ کے بری عادتوں میں پڑ چکے ہیں، اور نہ تو آپ اس سے پیچھا چھڑا رہے ہیں اور نہ ہی آپ ان عادتوں کو چھوڑ پا رہے ہیں. تو آل دیز ٹائپ آف ریلیشن شپس آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور اون سیلف اینڈ ڈسٹرائے یور اون کمنگ فیوچر. وہ آج کے ایسے تمام تعلقات اور ایسی ریلیشن شپس جو ہیں وہ آپ کے لیے آج بھی نقصان دہ ہیں اور آئندہ بھی نقصان دہ ہوں گی. اس سے بہتر ہے کہ انسان کو اس قسم کی ریلیشن شپ سے جو کہ اس کے ان کے رشتے نہیں ہیں یا بہت قریبی عزیز نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور قریبی رشتہ داروں میں لوگ اکثر جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے ویل وشرز ہی ہوتے ہیں، لائک یور پیرنٹس اور یور سبلنگس. دے آر آل دا ٹائم گوئنگ ٹو ہیلپ یو اینڈ ٹو گائیڈ یو ٹورڈس اے پازیٹیو پاتھ. مگر وہ تمام دوست اور وہ تمام کے تمام احباب جو آپ کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آئدر فرام دیئر کرٹیسزم اور آئدر فرام دیئر بیہیویئر، دے آر ڈیگریڈنگ یو اور موونگ یو ٹورڈس دا رانگ پاتھ. بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے اس سے پہلے کی نو عادتوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ ایسے لوگوں سے بھی جان چھڑا لیجیے جو آپ کے لیے کسی طرح سے بھی کوئی بھی فائدہ نہیں رکھتے، جن کے نیگیٹیو ایٹیٹیوڈس ہیں، ٹاکسک بیہیویئرس ہیں، جن سے آپ کو ان دا لانگ رن مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان شارٹ یہ تمام پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1 سے لے کے 10 تک، یہ اگر سارے کے سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی میں پائے جاتے ہی ہیں. لائک دا فرسٹ ون، آئی ایم آلسو وکٹم آف دیٹ تھنگ. یس، پروکراسٹینیشن جو ہے وہ میں بھی کئی دفعہ کر جاتی ہوں. وہ کام جو آج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی دیٹس a good thing in me that I really know how to control my time and how to do it beforehand. تو اگر آپ یہ کر پاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ عادت آپ کو جو ہے مسائل کریٹ کرتی ہے آپ کے لیے، تو بہتر ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیں. اور باقی کی جتنی بھی عادات میں نے گنوائی ہیں دے آر ریئلی بیڈ فار یور پریزنٹ اینڈ فار یور کمنگ فیوچر آلسو. تو میری انٹینشن بتانے کی یہی تھی کہ آپ اگر لاعلم ہیں ان تمام وجوہات سے جو آپ کو ایک کامیاب انسان نہیں بننے دے رہی ہیں، تو یہ تمام پوائنٹس ہیں، ان کو غور سے دیکھیے، سنیے، سوچیے اور ٹرائی ٹو لیو دیم. ان سب کو 1 by 1 اگر آپ ایک دم سے نہیں اوور کم کر سکتے ہیں تو 1 by 1 ٹرائی ٹو اوور کم دیم. Thank you for listening to me. I'll be glad if you are going to subscribe my channel. I'll be glad if you are going to press the bell icon, and I'll be glad if you are going to give me any comment on my video, this one and last one and other ones. Yes, do come again and again and let us know more about human psychology. Take care and Khuda Hafiz.